قیل لکم، کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین سے جڑ کے رہ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے کے لیے جب کہا جائے تو یہ جو ثقیل ہو جانا ہے، یہ جو جسم کا وزنی ہو جانا، اور اتنا آپ دیکھیں کہ کوئی وزنی ہو جائے کہ زمین کے ساتھ ہی چپک کے رہ جائے، تو کیوں تم ہو گئے؟ اللہ نے کہا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے اس دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ، اور دنیا آخرت کی اندر یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو بس الا قلیل، بہت تھوڑی سی نکلے گی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بوجھل ہو جانے کا، وزنی ہو جانے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہمیں اپنے گھروں سے نکلنے میں، عورت کے لیے جو ہے نا وہ گھر سے نکلنا جو ہے وہ شریعت کے اس دائرے کے اندر ہی ہوگا۔ وقرن فی بیوتکن، اس کو سورہ نور کے اس حکم کے ساتھ ہم انشاءاللہ جوڑ کے سمجھیں گے۔ لیکن جب دین کے اوپر مشکل وقت آئے، جب مسائل جو ہیں وہ بگاڑ اتنا زیادہ پھیل جائے، تو پھر اپنے وقار پہ کوئی سودا کیے بغیر عورت کو بھی مرد کے ساتھ اپنے کردار کو پوری طرح سے ادا کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے اس آیت کو کیسے سنا کہ کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، یعنی جب کہا گیا تو حکم ہوا کہ نکلو، تو وہ جس بھی حال میں ہوتے تھے وہ نکل کھڑے ہوتے تھے۔ ہمیں البتہ یہ جائزہ لینا ہے کہ اگر میں کوئی کام کرنا چاہوں تو نہ کرنے، دین کا کوئی کام آگے بڑھانے میں اور اپنا کردار ادا کرنے میں اگر مجھ سے کوئی کمی ہو رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے کہا رضیتم بالحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی پہ راضی ہو جانا، دنیا کی زندگی پہ خوش ہو جانا، یہ ایک وجہ ہوگی کہ ہمارے لیے ہمارے گھر اور گھر والے جو دین کی اطاعت اور اقامت اور اس کی جو اشاعت ہے اس کے راستے میں جہاں رکاوٹ بنیں گے، جبکہ ہمیں ان مسائل کو ہینڈل کرنا ہے، ان کو ہمیں حل کر کے اپنے ان اسباب کے اندر ہی اس کام کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا تنفروا، اب وہ جو صحابہ نکل کے گئے تھے 30,000 روم تک، تو ان کے گھر اور خاندان بھی تو تھے نا، ان کی بھی تو فصلیں پکی ہوئی تھیں، ان کے گھروں میں بھی معیشت کے اور باقی سارے مسائل اسی طرح تھے میری عزیز بہنوں جیسے آج ہمارے گھروں کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا علیما، تو وہ تمہیں بہت دکھ دینے والا عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو اٹھائے گا۔ ہم عورتوں کے لیے تو اگر کوئی عذر یا کوئی وجہ تو ہو سکتی ہے، ہمارے مردوں کے لیے کون سا عذر ہے کہ وہ کشمیر کی مدد کے لیے کھڑے نہ ہوں؟ ہمارے مردوں کے لیے کون سا عذر ہے کہ وہ فلسطین میں ہونے والے جہاد کے لیے اپنا عملی کردار ادا نہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نہیں اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ کا جہاد اس زمین کے اوپر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر جو لوگ نہیں اٹھتے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور وہ اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ہم نے کل سورہ اعراف میں پڑھا تھا کہ ایمان لانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنا، اور تیسرا تعلق آپ سے یہ کہ آپ کی مدد کرنا۔ تو اگر تم مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ، تو اللہ اس کی مدد کر چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اسے کافروں نے نکال دیا۔ ثانی اثنین، جب وہ دو میں سے دوسرا تھا۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ آپ کو ختم کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تو نکلے۔ اور آپ دیکھیں کہ کس حال میں نکلے ہیں، کوئی کھانے پینے کے لیے سوائے اس کے جو حضرت اسماء نے باندھ کے جو چیزیں ساتھ دے دی تھیں، اور پھر یہ راستے میں غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے کچھ دیر قیام کیا۔ اور پھر اس قیام کے دوران جو مشرکین مکہ کو جب پتہ چل گیا صبح کہ آپ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، تو انہوں نے کئی لوگوں کو بڑے انعام کے لالچ دیے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تو کئی لوگ جو تھے وہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے غار کے دروازے تک آ گئے۔ تو اس کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر نے، حالانکہ حضرت ابوبکر کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کمال ایمان عطا فرمایا تھا، تو انہوں نے یہ استفہام کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا، یعنی اب ہم کیسے کہ ہم پکڑے گئے اگر تو پھر کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے مشہور الفاظ بولے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو جب کبھی بھی غیر مسلم طاقتوں اور منافقین کے سامنے میں اور آپ کمزور پڑنے لگے تو یہ الفاظ بہت قیمتی ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، ان چار لفظوں کو یاد کر لیں، لا تحزن ان اللہ معنا، کیونکہ جب آپ یہ لفظ بولیں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فائدہ ہوگا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پہلا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی۔ اور سکینت جو ہے نا، جب آپ کا دل گھبرا نہیں رہا، پریشان نہیں ہو رہا، اڑ نہیں رہا، اور آپ نروس نہیں ہو رہے، آپ پینک نہیں ہو رہے، آج کی اصطلاح میں آپ پینک نہیں ہو رہے، گھبرا نہیں رہے، آپ کے ہاتھ پاؤں پھول نہیں رہے ہیں، اور آپ بالکل کول اور کام ہیں، تو آپ بالکل بہت اچھے طریقے سے اس مشکل میں سے گزر جائیں گی۔ تو پہلا نتیجہ ان الفاظ کو بولنے کا رزلٹ کیا ہوگا کہ اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی۔ دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اس پر ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، مدد کی ایسے لشکروں سے جسے تم نہیں دیکھ سکتے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کا جو کلمہ تھا اس کو نیچا کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند ہونے والا ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور کلمہ کے لفظ کو ہم نے سمجھا تھا، آج کے دور میں اس کو نریٹو بولیں، آج کے دور میں اس کو بیانیہ کہیں، تو بیانیہ بناتی ہیں سب جو جماعتیں اقتدار کے لیے، چونکہ پورا قرآن دراصل آپ کو اقتدار تک لے کے جانے کے لیے آیا ہے، اور اسی لیے اس کو پڑھا اور اس کو پڑھایا جانا چاہیے۔ تو سب جماعتیں اپنا ایک کلمہ بناتی ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، سو کالڈ ووٹ کو عزت دو، تو یہ ایک بیانیہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کئی ایڈورٹائزنگ کمپنیز ہوتی ہیں جو اپنے بیانیے بناتی ہیں، اور پھر ان جملوں کے اوپر، یعنی جیسے ایک اشتہار میں انہوں نے کہا کہ گھر کا کام کرنا جو ہے، انہوں نے یہ بیانیہ بنایا اور اشتہار اس کے اوپر بنایا کہ گھر کا کام کرنا جو ہے وہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں، اور دراصل اس بیانیے میں لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ عورت صرف گھر کے کاموں کی ذمہ دار نہیں ہے اور مرد کو بھی یہ سارا کچھ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو اللہ نے لفظ بولا ہے نا یہاں پہ، کیا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، وہ جو بیانیے ہیں نا کلمہ، وہ ان کے جو بیانیے ہیں، ان کے جو نریٹیوز ہیں، وہ جو بھی اس وقت کافر کھڑے تھے کہ اس لات کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس منات کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یہ تو تمہارا جو مثالی طریقے زندگی ہے یہ اس کو ختم کر دیں گے، اور تم پھر یہ نہیں کر سکو گے، اور غربت آئے گی اور فقیری آئے گی، اور وہ جو اس کے مقابلے میں جتنے کلمے بنا رہے تھے، جتنے بیانیے بنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کو نیچا کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ ہی بلندوں کا رہنے والا ہے۔ اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں، کوئی IMF الہ نہیں، کوئی امریکہ الہ نہیں، کوئی چائنا الہ نہیں، کوئی یورپ الہ نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے، وہی وہ معبود برحق ہے جس کی بندگی کی جانی چاہیے، اور اس کی بندگی کا وہی طریقہ درست طریقہ ہے جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا۔ یہی وہ کلمہ انشاءاللہ العزیز جو قیامت تک جس نے بلند ہی رہنا ہے، اور اسی کلمے نے انشاءاللہ اسی بیانیے نے غالب آنا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، اور نکلو اللہ کی راہ میں خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ وجاہدوا باموالکم، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یعنی ہلکے اور بوجھل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب حکم ہو کہ کام کرو، نکلو اللہ کی راہ میں، نکلو تو بہرحال تمہیں نکلنا چاہیے، خواہ برضا اور رغبت ہو، خواہ
ناخوشی سے، خواہ خوشحالی ہو خواہ تنگی ہو، خواہ ساز و سامان مہیا ہوں خواہ ساز و سامان مہیا نہ ہوں، خواہ حالات گھر کے حالات موافق ہوں خواہ موافق نہ ہوں، خواہ تم تندرست ہو نوجوان ہو خواہ بوڑھے اور کمزور ہو۔ جس طرح کہ حضرت ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ ان کے یہ آنکھوں کے جو تھے بھویں تھی نا، وہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ایسے لٹکی ہوئی تھی، تو وہ ان کو پھر کسی نے یہ آیت پڑھ رہا تھا تو انہوں نے سنی، تو وہ اس بڑھاپے میں بھی کھڑے ہو گئے۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے ساری زندگی جہاد کیا ہے، اب ہمارا وقت ہے، آپ آرام کریں اور ہم میدان جہاد میں رہیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا یہ آیت تو میرے لیے بھی ہے، اور وہ اسی بڑھاپے میں وہ چل پڑے، اور ایک کشتی جو ہے وہ ساحل سمندر پر ان علاقوں کی طرف جا رہی تھی جہاں جہاد ہو رہا تھا، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کشتی میں بیٹھے اور چلے گئے اور بیچ سمندر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انفرو خفافوں و ثقالا کو تو صحابہ کرام تو اس طرح سے اس آیت کو لیتے تھے، تو وہ کہا کہ نکلو خواہ ہلکے ہو خواہ بوجھل، اور جہاد کرو اپنی جان اور مالوں سے اللہ کی راہ میں، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ اگر فائدہ سہل حصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے۔ مجھے تو ان آیات نے، آپ یقین کریں، اتنی روشنی دی ہے نا پوری زندگی، اور میں نے انسانوں کو انہی آیات میں ڈھونڈا ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ جس نے پکا ارادہ کر لیا نا کہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو قرآن و حدیث جو ہے نا وہ 2.5-3 سال لگا کے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو اس کی دعوت کے لیے، اس کی اقامت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ جس کا جتنا ارادہ پکا ہے نا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے لیے سفر آسان کر دیتے ہیں، اتنے اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں دیتے ہیں، اتنے اسباب، اور وہ سب کچھ۔ میں تو سب لوگوں سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امتحان صرف آپ کے ارادے کا ہے۔ جس دن آپ نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ کرسی جس پہ آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے، وہ گاڑی جس پہ آپ نے آنا جانا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، اور دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہم نے یہاں بیٹھ کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ ہمیں مہیا کرتا ہے، لیکن جس کے اپنے ارادے میں کمزوری ہے نا، اس کے 100 مسئلے بنیں گے، اس کے مسئلے راستوں میں بھی ہوں گے اور گھر کے اندر بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہلکا ہوتا سفر اور فائدہ بھی جلدی مل جانے والا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے ساتھ چلتے، مگر ان پر تو یہ راستہ کٹھن ہو گیا۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم تمہارے ساتھ چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے بعد واپس آ چکے ہیں، آپ مدینہ میں آ کے تشریف فرما ہوئے، تو وہ لوگ جو تھے نا وہ آپ کے پاس آنا شروع ہو گئے، اور جو نہیں گئے تھے نا تو اب انہوں نے آ کے اپنے نہ جانے کی وجوہات آپ کو بتانی شروع کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تمہارے اوپر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنے جان و مال سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کریں گے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ یعنی اصل میں ان کے نہ جانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس سامان نہیں ہے یا سواری نہیں ہے، نہیں، بلکہ ان کے دل میں ابھی یقین کی کیفیت نہیں ہے، وہ شک ہے وہاں پہ۔ اور یہاں پہ جو ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروع بھی یہ شک کے لیے قرآن نے شک کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ تو ریب جو ہے یعنی دو اتنی کنفیوزڈ سچویشنز ہوں کہ آپ متردد ہوں کہ میں اس کو اختیار کروں یا میں اس کو اختیار کروں، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا، وہ شک میں متردد ہیں، یہ ترددون اپنے شک میں متردد ہیں۔
اگر واقعی ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا۔ تو آپ دیکھیں جب ارادہ آپ کرتی ہیں تو آپ اپنے کاموں کو اور اپنے حالات اور اسباب کو اس کے مطابق آرگنائز کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کے لیے نکلنے میں ان صحابہ کی یہ مثال دے رہے ہیں کہ اگر واقعی ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ آیا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا۔ اللہ کو کیوں پسند نہیں آیا؟ کہ ان کے دلوں میں ان کے وہ شک کی وہ کیفیتیں تھیں، وہ اتنے یقین ان کے اندر بن ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کھڑے ہو جائیں، اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے۔ اب دیکھیں ایسے کمزور ایمان کے لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو ما زادوکم الا خبالا، تو وہ بس تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ نقصان ہی میں اضافہ کرتے، تمہارے ساتھ وہ مسائل ہی کھڑا کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اور وہ فتنے میں کیا، وہ ایک صاحب جو تھے انہوں نے آ کے کہا کہ میں تو بڑا حسن پرست ہوں، اور وہاں جو رومی جو عورتیں ہیں وہ تو بڑی حسین ہوتی ہیں، تو میں تو برداشت نہیں کر سکوں گا، میں رہ نہیں سکوں گا، تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہو، سن رکھو کہ فتنے ہی میں تو پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ پھر کہا حل تربصون، کہہ دو کہ کیا تم انتظار کر رہے ہو بنا ہمارے معاملے میں الا احدی الحسنیین، مگر یہ کہ دو بھلائیوں میں سے ایک کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ جو دنیا پرست ہوتے ہیں اور جو اللہ پرست ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب اللہ کی راہ پہ نکلیں تو وہ فرشتوں جیسی ایفیشنسی ہو اور بالکل ایسی مستقل موجودگی ہو، اور کبھی غیر حاضر نہ ہو تو کبھی غیر حاضر بھی ہونا پڑ ہی جاتا ہے اور مسائل ایسے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو تو اللہ کی راہ پہ چلنے والا ہوگا، اگر اس کو وہ کسی موقع پہ اسے پیچھے رہنا پڑ جائے، جیسے آپ دیکھیں کہ جب آپ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود منع کیا کہ وہ نہ جائیں، کیونکہ ان کے گھر میں سچویشن اس طرح کی تھی کہ ان کی اہلیہ بیمار تھی اور آپ نے منع کیا کہ وہ نہ جائیں، تو وہ خود ان کو بھی بہت تھا کہ میں نے ساتھ جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آج تک لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس حوالے سے باتیں بھی بہت اٹھاتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم نہ جاؤ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ اور یہ ان الفاظ کے ساتھ کہہ کے ان کو جانے سے روکا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اگر انہیں وہ کسی کام سے پیچھے بھی ہونا پڑ جائے تو ان کا دل وہیں پہ ہوتا ہے، وہ اپنے دل میں، یعنی کوئی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے وہ نہیں نکل پا رہا تو وہ بستر پہ لیٹا ہی اپنے گھر والوں کو اور اپنے دوسروں کو کہے گا کہ تم جاؤ، میری فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں اپنا خیال رکھ لوں گا، لیکن تم اس جگہ سے پیچھے نہ ہٹو۔ لیکن اگر ایک کمزور ایمان والا، وہ جو متردد انسان ہے، اگر اسے پیچھے رہنا پڑ جائے، اس کو جب کسی کام سے پیچھے رہنا ہو تو وہ پیچھے رہ کے خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چلو، بلکہ وہ ارد گرد والوں کے بھی حوصلے خراب کرے گا کہ چلو اچھا ہوا تم بھی نہیں گئے، میں بھی نہیں گیا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہاں ایسا بھی کوئی کام ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں تم ہمارے معاملے میں دو بھلائیوں میں سے کسی ایک ہی کا انتظار کر رہے ہو، یعنی ہم نکل کے جائیں اور جہاد میں عملاً شریک ہوں، ہم تب بھی خیر اور نیکی پر ہوتے ہیں، اور اگر ہم نہ ہوں، ہم تب بھی وہاں نہ شامل ہو سکی، ہم تب بھی اسی نیک راستے پر ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے معاملے میں کیا انتظار کر رہے ہیں،
کہ اللہ خود تمہیں سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے دلواتا ہے؟ اچھا تو اب بھی تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ ان سے کہو، اب یہ منافقت کی ایک اور قسم کہ اب تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہیں کیے جائیں گے کیونکہ تم لوگ فاسق ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال کو قبول نہ کرنے کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو قسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو باطل نخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اب دیکھا دیکھی سب لوگ دے رہے ہیں تو دینا تو پڑ گیا، کوئی فنڈ مانگنے آ ہی گیا ہے، کوئی کسی نے فون کر ہی دیا ہے، کسی نے آگے ہو کے کہہ ہی دیا ہے کہ کچھ آپ فنڈ میں دیں یا اس راہ میں آپ خرچ کریں، تو اب دینا تو پڑ ہی گیا ہے، لیکن دل کا ثبات نہیں ہے، دل کی رضامندی نہیں ہے، تو ایسا خرچ کیا ہوا اللہ تعالیٰ تو قبول نہیں کریں گے۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا یا عذاب کر دے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں۔ وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو وہ بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں بھی تم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا بچے آ جائیں۔ اب دیکھیں کہ صدقات کی تقسیم میں اعتراض بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یعنی نظر اس دنیاوی مفاد پہ ہے، اس مقصد پہ نہیں ہے، اس مشن پہ نہیں ہے، بلکہ اس دنیاوی مفاد کے اوپر ہے۔ تو پھر وہاں اعتراضات ہوتے تھے کہ وہ فلاں کو اتنا دے دیا اور فلاں کو، کہ اگر اس مال میں سے ان کو کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا وہ اس پر راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ اس سے آگے والا جو رکوع ہے اب اس میں زکوٰۃ کی 7 مداد جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور انشاءاللہ اس کو پھر ہم اس کے بعد سمجھتے ہیں۔ آج ہم ان کاموں کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو کام، جو چیزیں نماز میں کرنی جائز ہیں۔ سب سے پہلے ہے رونا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ مریم میں فرما رہے ہیں اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكْيًا، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتی ہیں۔ عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا اور آپ کے سینے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی جیسے پکتی ہوئی ہنڈیا سے آواز آتی ہے۔ آیات کو سمجھنا، ظاہر ہے ان کا ترجمہ سیکھا ہوگا تو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ کون سی آیات ہیں، اور پھر رونا جو ہے وہ خود بخود آئے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت زیادہ ہو گئی اور آپ کو بتایا گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر نرم دل آدمی ہے، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو رونے کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ نے فرمایا کہ ان سے کہو نماز پڑھائیں، اور آپ نے 3 مرتبہ یہی بات کہی۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کو اس طرح سمجھنا کہ رونا خود بخود نکل آئے، اور کھنکھارنا اگلی چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک خاص گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، میں آ کر اجازت طلب کرتا، اگر آپ نماز میں ہوتے تو کھنکھار دیتے یعنی اجازت دے دیتے اور میں داخل ہو جاتا، اور اگر آپ نماز سے فارغ ہوتے تو ویسے اجازت دے دیتے۔ اگلی چیز ہے
یعنی کہ سخت ضرورت کے تحت جو ہے وہ کھنکار کے اجازت دی جا سکتی ہے۔ اور التفات ہے یعنی کسی کی طرف توجہ کرنا، نماز فرض نماز میں التفات جائز نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھنا اپنی نظروں کے ذریعے یا توجہ لگا دینا، بالکل کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کی طرف توجہ لگانا، کوئی کام ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ لگا دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو نماز میں التفات سے بچو، اس لیے کہ جو شخص التفات کرتا ہے اس کی نماز نہیں، اگر تطوع ہے یعنی کہ فرض کے علاوہ دوسری کوئی نفل نماز ہے تو اس میں تم مغلوب ہی ہو جاؤ تو فرض میں تو ہرگز مغلوب نہ ہو، یعنی کہ بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی، تو وہ نفل میں، فرض میں تو بالکل بھی نہیں۔ اور اسی طرح سانپ، بچھو، بھیڑ اور دوسرے زہریلے اور نقصان دہ جانوروں کا مارنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں 2 سیاہ جانوروں سانپ اور بچھو کو مارو، یعنی کہ وہ نقصان دہ چیزیں، اس طرح کے نقصان دہ جانور تو کیا کرنا ہے، ان کو مار سکتے ہیں۔ اور سخت ضرورت کے وقت تھوڑا سا چلنا، بہت انتہائی مجبوری ہے، بہت سخت ضرورت ہے، تب تھوڑا سا چلا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو گھر میں کون سی نماز پڑھ رہے تھے، یا نفل یا سنت، اور اندر سے دروازہ بند کیے ہوئے تھے، میں آئی اور دروازہ کھلوایا، آپ چلے اور دروازہ کھول کر اپنی نماز کی جگہ واپس چلے گئے، دروازہ آپ کے سامنے کی طرف تھا۔ یہاں پہ یہ بھی ایک خاص چیز ہے کہ قبلے کی طرف سے منہ نہیں پھیر لینا، سامنے کی طرف دائیں یا بائیں، اور تھوڑا سا فاصلہ ہے تو جا کے کھول دیں، یہ نہیں ہو کہ پورا گھر کے باہر جو گیٹ ہے وہاں تک چل کے جائیں، ایسے نہیں ہے، تھوڑا سا چلنا۔ اور آگے ہے بچے یا بچی کا اٹھانا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ کی نواسی امامہ بنت زینب آپ کی گردن پر تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے تو اسے اتار دیا، اور جب سجدوں کے بعد کھڑے ہوئے تو اسے دوبارہ گردن پر بٹھا لیا۔ وہ بچہ ہے، بچوں کو نماز کے وقت اگر وہ ارد گرد پھر رہے ہیں تو وہ سیکھ رہے ہیں، پھرنے دیا کریں ان کو، ایک سائیڈ پہ نہ کر دیا کریں، وہ اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں تو وہ بھی سیکھ رہے ہیں، گردن پہ سوار ہو گئے اس وقت بھی وہ سیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح انگلی، ہاتھ یا سر ہلا کر سلام کا جواب دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستلق کی طرف جاتے ہوئے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ اونٹ پر نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ نے ہاتھ یوں ہلایا، نماز پڑھ رہے تھے ہاتھ ہلایا، اور میں نے پھر بات کی تو پھر آپ نے ہاتھ کا اشارہ، ہاتھ یوں ہلایا یعنی ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سن رہا تھا، یعنی کہ آپ آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں۔ یہاں پہ یہ بھی اتنی آواز ہے کہ وہ خود سن رہے ہیں، کوئی ساتھ کھڑا ہے تو اس کو بھی آواز جا رہی ہے، اور آپ اپنے سر سے اشارہ فرما رہے تھے، اشارے سے کوئی بہت انتہائی ضروری بات ہے تو وہ اشارے سے جب فارغ ہوئے تو فرمایا، جس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا اس کا کیا ہوا؟ میں نے صرف اسی وجہ سے تمہاری بات کا جواب نہیں دیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اگلی چیز ہے سبحان اللہ کہنا یا تالی بجانا۔ جب نماز پڑھتے ہوئے انسان کو کوئی ایسی چیز پیش آئے جس پر دوسروں کو ٹوکنا یا متنبع کرنا، جیسے کہ امام نماز میں کوئی غلطی کر رہا ہے، قرآن جو ہے وہ تھوڑا غلط جو ہے درمیان میں سے کوئی آیت بھول گیا ہے، تو پھر اس کو لقمہ دینا، اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ جو ہے حضرت سہل بن سعد سعدی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نماز میں کوئی چیز پیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ سبحان اللہ کہے، اور تالی بجانا صرف عورتوں کے لیے ہے اور سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے، تاکہ امام متوجہ ہو جائے اس غلطی کی طرف۔ پھر اس کے بعد جوتے کے ساتھ نماز پڑھنا۔ جوتے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے جبکہ جوتے میں کوئی گندگی نہ لگی ہو۔ ہم نے جوتے کو پاک کرنے کا طریقہ بھی سیکھا تھا کتاب الطہارت میں، کسی کو یاد ہے جوتے کو کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ مٹی سے رگڑ کے، جوتے کو رگڑ لیا جائے تو جوتا پاک ہو جاتا ہے۔
حضرت سعید بن یزید سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ اب دیکھیں ہماری اتنی خوبصورت مسجدیں، اتنے بہترین قالین اور اتنا سارا کچھ بچھا ہے، تو کیا ہم وہاں پہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے؟ ہے نا، کوئی اس طرح کی مجبوری ہے، کوئی یعنی کہ جائز ہے، پڑھی جا سکتی ہے نماز۔ آپ کہیں سیر کرنے گئے ہوئے ہیں، کہیں کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ممکن نہیں ہے، تو جوتوں کے ساتھ اس کا کیا کریں گے؟ پہلے اس کو رگڑ کے پاک کر لیں گے اور پھر جوتوں کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیں گے۔ اور دل میں وساوس اور ادھر ادھر کے خیالات کا آنا، یہ تو سب کا ہی مسئلہ ہے، مین مسئلہ ہے نا، ایسے ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر دل میں ادھر ادھر کے خیالات آتے رہیں تو ان سے نماز باطل تو نہیں ہوتی، لیکن اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے آپ کو الرٹ کرنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں۔ اور پھر آنکھوں کا بند کرنا، اس کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے کہ کیا آنکھیں بند کر کے نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے؟ نماز میں آنکھوں کا بند کرنا جائز ہے۔ اس کے مکروہ ہونے کے متعلق جو ہے وہ جو حدیث آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اس کا فائدہ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر آنکھوں کے بند کرنے سے خشوع و خضوع میں خلل نہ آتا ہو تو آنکھوں کا بند کرنا بہتر ہے۔ نمازی کے سامنے کوئی ایسی چیز ہے جس پر نگاہ پڑنے سے دھیان بھٹنے کا اندیشہ ہوگا اور اس کا دھیان جو ہے ادھر ادھر جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ آنکھیں بند کر لے۔ اور ایک کپڑے میں نماز پڑھنا، مرد کے لیے ضرورت کے وقت ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ عورت کے پاس اگر صرف قمیض ہو تو وہ اس میں نماز پڑھ سکتی ہے، بشرطیہ ہے کہ وہ اس کے پاؤں کے اوپر کے حصوں کو ڈھانپ لے، یعنی کہ وہ اتنی لمبی ہو کہ وہ آگے کے حصوں کو ڈھانپ لے تو نماز جو ہو جائے گی، مجبوری کی حالت ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنا، تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ننگے سر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حنفیہ کے نزدیک سستی کی بنا پر ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، جان بوجھ کے، اور صرف یہ کہ وہ تھوڑا سستی ہو گئی ہے کہ اٹھا کے لانا اور پہننا، لیکن اگر یہ خشوع خضوع کے لیے ہو تو جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اچھا، نماز کے مکروہات میں ان کا صرف نام لے دیتی ہوں۔ نماز پڑھتے ہوئے کپڑے بدن یا زمین کو بار بار ٹھیک کرتے رہیں، یعنی کہ اپنا دوپٹہ ہے، ہم عورتیں ہیں تو اس کو اچھی طرح سیٹ کر کے تو پھر نماز پڑھیں۔ کمر پر ہاتھ رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آسمان کی طرف دیکھنا، اس سے بھی جو ہے مکروہ ہو جائے گی۔ کسی ایسی چیز کا سامنے ہونا جس سے نماز میں غفلت پیدا ہوتی ہو تو وہاں سے ہٹ جائیں یا اس چیز کو ہٹا لیں۔ اور سلام پھیرتے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرنا، ہاتھوں سے اشارہ نہیں کرنا بلکہ صرف گردن ہی دونوں طرف جو ہے پھیر لینی ہے۔ کپڑے کو لٹکانا اور منہ چھپانا، یہاں پہ یہ جو ہے وہ کافی مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص نماز میں اپنا کپڑا لٹکائے اور یہ کہ اپنا منہ چھپائے، یعنی کہ دیکھیں اب اگر ہم نے کہیں ایسی پبلک جگہ پہ نماز پڑھنی ہے، وہیں کوئی جگہ ہے، سفر میں ہے، اترے ہیں، راستے میں ہیں، ویسے تو اب علیحدہ سے جو ہے عورتوں کے لیے جگہ بنی ہوتی، لیکن اگر نہیں ممکن ہے تو ظاہر ہے اپنے چہرے کا پردہ کر کے ہی نماز پڑھیں گے، اور اگر علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو پھر کپڑا ہٹا کے نماز پڑھیں گے۔ کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جب کھانا، حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا نکال کر رکھ دیا جائے اور نماز کھڑی ہو رہی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ، یعنی کہ کہیں وہ کھانا جو ہے وہ اس نماز سے غفلت کا شکار نہ کر دے۔ اور پیشاب اور پخانے کو روک کر نماز پڑھنا، شدت سے اس کی ضرورت ہے تو آپ اس کو روک کے نماز پڑھیں، نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ نیند کی حالت میں نوافل پڑھنا، یہ ہم قرآن پاک میں بھی پڑھ آئے ہیں کہ نیند بہت زیادہ آ رہی ہے تو ظاہر ہے کچھ الفاظ جو ہیں وہ کچھ کے کچھ نکل رہے ہیں تو وہ نماز جو ہے مکروہ ہوگی۔ اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالنا، اٹھتے بیٹھتے ہاتھوں کا سہارا لینا، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہے پھر تو لیا جا سکتا ہے، اس کو عادت نہ بنا لیں۔ اور بالوں کا پیچھے سے باندھ لینا، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ابن عباس نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے سر کے بال پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے، آپ اس کے بال کھولنے لگے۔ بعد میں اس شخص نے حضرت عباس سے دریافت کیا کہ میرے سر سے بال آپ کیوں کھول رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ بالوں کا پیچھے کی طرف باندھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے بازوؤں کو سکیڑ کر نماز پڑھے، یعنی کہ یہ مردوں کے لیے، عورتیں تو اپنے بال لپیٹ کے اور تاکہ بار بار اس سے کوئی غفلت نہ ہو تو اس لیے، اور سامنے یا دائیں جانب تھوکنا یا ناک کا سنکنا۔ ابو ہریرہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر رینٹ پائی، یعنی کہ کسی نے کچھ کھنکارا اور وہ اس کا بلغم وغیرہ تو اس نے مسجد کی دیوار پہ لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری لی، اسے رگڑا، پھر فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی ناک سنکے تو اسے اپنے سامنے یا دائیں طرف ناک نہ سنکنی چاہیے، یا تو بائیں طرف تھوکے یا پاؤں کے نیچے، یا اس کا اگلی حدیث میں طریقہ یہ بتایا گیا کہ اگر اتنی ضرورت پیش آ گئی ہے تو اپنی چادر کا کنارہ یا کوئی اپنا ٹیشو لے کے اس کے اندر اس کو لے لے اور اس کو اپنی کہیں سائڈ پہ کہیں پاکٹ میں رکھ لے، ہاں جائے نماز کے نیچے رکھ لے، اور وہ اس طرح لگائے نہ ادھر ادھر۔